الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، یہ سیرت الانبیاء والسلف کے حوالے سے ہمارا پروگرام کئی سالوں سے چل رہا ہے، جس میں فی الحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کا رویہ، آپ کا طرز عمل، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر غزوات میں شرکت کی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئیں۔ فی الحال انہی غزوات اور لڑائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ مریسی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا، جس سے مسلمان، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو امہات المؤمنین کی عصمت کے قائل اور ان کی عصمت کے علمبردار اور اس کی حفاظت کے ہر طرح سے تیار رہنے والے تھے، اور ان کو ایسی کسی بھی لغزش اور غلطی سے مبرہ اور منزہ سمجھتے تھے جو ایک عام آدمی سے، ایک عام مسلمان سے ہو سکتا تھا۔ واقعہ ہم نے اور آپ نے سنا، اور اس واقعہ افک جس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، جس میں عام مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت اور بہت ہی کارآمد باتیں ہیں۔ یہ واقعہ جو ہوا، اور اس کے بعد جو میرا موضوع ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے حالات، یعنی یہ غزوہ ذات مریسی یا غزوہ بنو مصطلق کے بعد سے لے کر کے اور صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسلام کے علم کو، اسلام کی روح کو اور اسلام کی پہچان کو آگے لے کر کے کس طرح جا رہے تھے، اس تعلق سے انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور یہ جو واقع ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رو رو کر بہت برا حال تھا،
کیونکہ چند منافقین کی شرارت سے اور اس قدر اس برائی کو، اس قدر اس جھوٹ کو پھیلایا گیا کہ اس کے زد میں بعض صحابہ کرام بھی آ گئے، جیسے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چند صحابہ اور صحابیات ہیں کہ یہ بھی اس خیال میں آ گئے اور اس طرف آ گئے کہ حضرت عائشہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ایسا ان سے ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، اس نے اس کو بہت چڑھ بڑھ کر بیان کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے اور کوئی سازش کسی کے خلاف رچی جاتی ہے تو اس قدر اس کا پرچار عام ہو جاتا ہے کہ بہت سارے سوجھ بوجھ والے لوگ بھی اس کے فتنے سے بچ نہیں پاتے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، یہاں تک کہ حضرت علی سے بھی مشورہ لیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کو اور عورتیں نہیں ملیں گی؟ آپ چھوڑیے حضرت عائشہ کو، دوسری عورتیں بہت ساری مل جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگی، اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی، رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے کہا اگر میں کچھ کہتی ہوں تب بھی اس قدر اس کو پھیلایا گیا ہے کہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، میں اگر سچ مانتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے ہوا ہے تب تو سب لوگ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں انکار کرتی ہوں تو کوئی میری بات ماننے والا نہیں ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ ہی میری برات نازل فرمائے گا۔ 1 مہینہ تک بہت بری حالت میں یہ وقت گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اپنی والدہ کے گھر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہاں سے لے کر کے تقریباً 12 آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خوشخبری دی تو حضرت عائشہ نے منہ موڑ لیا، اپنا پیچھے کر لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے میری برات کا اعلان کر دیا، اور دوسری اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں مجھ کو منائیں گے، میرے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، اس لیے انہوں نے ذرا اپنا رخ بدل لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا خطرناک تھا کہ ایک نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں کی طرف اس گھنونے عمل کو منسوب کیا گیا کہ ایک غلط بات کی طرف ان کا انتساب کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راحت محسوس کیا اور یہ کہ مسلمان جب ایک ایسے بڑے فتنے سے بالکل پاکی حاصل کر لیا مسلمانوں نے، اور یہ کہ ایک بہت بڑا فتنہ ٹل گیا اور سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غزوہ بن مستلق کے بعد چھوٹے چھوٹے سرایا، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے غزوات، جس کو غزوات نہیں کہیں گے بلکہ چھوٹی چھوٹی کمک اللہ کے رسول نے بہت سارے علاقوں میں بھیجا، جس سے مسلمانوں کی سربلندی اور ایسے تمام لوگ جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ اپنے دل میں یہ رکھتے تھے کہ ہم ان کو دبا لیں گے یا ان کے خلاف سازش کر کے ہم ان کو کہیں نیچا دکھا سکتے ہیں، یہ سارے کمک تقریباً 5 یا 6 لشکریاں اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے دستے 100 200 400 صحابہ کرام پر بھیجا۔ وجہ اس کی یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ جن کے دلوں میں ذرا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو ابھی ہم دبا سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی ایک محاذ کھڑا کر سکتے ہیں، ان کو کسی چیز سے روک سکتے ہیں، تو یہ سارے کمک اس لیے بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب جم جائے، دبدبہ قائم ہو جائے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں مسلمانوں کے خلاف اب کچھ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے کمک اور چھوٹے چھوٹے دستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف بھیجے، اور ایسی قوم کی طرف جو کسی بھی طرح سے مسلمانوں سے لڑائی کا یا مسلمانوں سے جنگ کا یا مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کا اپنے دل میں خیال رکھتی تھی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار بنی کلب، سریہ دیار بنی کلب یہ واقع ہوا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 6 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں بھیجا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پر خود اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی اور ان کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جہاں تم جا رہے ہو، یعنی سریہ بنو کلب، دیار بنی کلب
جہاں تم جا رہے ہو اگر یہ لوگ تمہاری بات مان جاتے ہیں، تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں، تو تم ان کی جو بادشاہ کی بیٹی ہے اس سے تم شادی کر لینا، چنانچہ وہ لوگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں تقریباً 200 لوگ یا اس سے بھی کم لوگ یہاں گئے، اور جب وہاں وہ لوگ پہنچے تو ان لوگوں نے، جو دیار بنی کلب کے لوگ تھے، سبوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت کو تسلیم کیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور یہاں کوئی لڑائی کی یا جھگڑے کی بات سامنے نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے وہاں کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی کر لیا۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو سریہ واقع ہوا، یہ سریہ ہے دیار بنی سعد کا۔ شعبان سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ تیار ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، کہیں سے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے خبر آئی کہ جو دیار بنی سعد کے لوگ ہیں یہ مسلمانوں، یہ یہود کے ساتھ مل کر کے کچھ مدد پہنچانا چاہتے ہیں یہود کو، یعنی دیار بنی سعد کا جو قبیلہ ہے یہ یہود جو مدینہ میں رہ رہے تھے وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہود کی مدد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے خبر لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کئی لوگوں کو بھیجا، تقریباً 200 آدمیوں کو، اور یہ لوگ رات میں چلتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے، رات بھر سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے، اور اسی طرح سے بالآخر ان لوگوں کا ایک جاسوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی جو قیادت تھی، ان کی ساری ٹیم تھی، ان کو مل گیا، ان کا جاسوس، یہود کا ایک جاسوس یا دیار بنی، ان لوگوں کا ایک جاسوس مل گیا، بنو سعد کا ایک جاسوس، اس سے سارا پتہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا معاملہ ہے، تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو، ایسا کیا، تو اس نے بتایا کہ خیبر کی جو کھجوریں ہیں اس کے عوض میں ہم یہود کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہود وہاں خیبر میں یہ کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کی کھیتیاں اگاتے تھے، اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا، دیا کرتے تھے، ساری چیزیں تھی جس کو مزاربت کہا جاتا ہے، مزاربت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہودیوں سے کھجور کے بدلے ان کو کچھ کمک پہنچائی، کچھ دستے پہنچانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو تھوڑا آگے کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوا اور فوراً اللہ کے رسول نے حضرت علی کی قیادت میں لوگوں کو بھیج دیا یہاں۔ یہ لوگ گئے، تقریباً 200 لوگ تھے، یہ گئے وہاں، اور سارے لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ فوج ہے، سارے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے اپنی جگہ، اور وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 500 اونٹ اور اسی طرح سے 2000 بکریوں کو وہاں سے اٹھا لیا اور قبضہ کر لیا، اور سارا ہاک کر کے مدینہ لے کر چلے آئے۔ اس طرح سے یہاں بھی یہ سریہ یہیں ختم ہو گیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح سے تیسرا سریہ جو واقع ہوا، جس کو کہتے ہیں سریہ وادی القریٰ۔ سریہ وادی القریٰ یہ رمضان سن 6 ہجری میں آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ یہاں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے تھے۔ کون لوگ؟ وادی القریٰ کے لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور اس سریہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ گئے وہاں تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے نرم دل تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر موقعوں پر آپ دیکھیں گے فیصلوں کے وقت یا رائے کے وقت جو سب سے نرم والی رائے رہتی تھی، سب سے یعنی ایسی رائے جو بہت زیادہ لوگوں پر رحم و کرم والی تھی، وہی رائے وہ اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، یا ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں سے لڑنے کے لیے یہ گئے، اور وہاں بہت سارے لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود قتل کیا۔ کیوں؟ نبی کی حفاظت ساری چیزوں پر مقدم ہے۔ نبی کی حدیث کی حفاظت آج کے دور میں ساری چیزوں پر مقدم ہے۔ نبی کی عزت کی حفاظت سارے لوگوں کی حفاظت پر مقدم ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس کی حفاظت سارے لوگوں کی جان سے، عزت سے، مال سے، ساری چیزوں سے یہ قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت مقدم ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وہاں قتل کر دیا، اور یہ کہتے ہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو۔
یہ اتنے تیز اور طرار تھے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑ لیتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بہت مشہور ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور یہ لوگ بھاگ رہے تھے. یہ کہتے ہیں خود میں دوڑا اور گھوڑوں پر سے جو کچھ انہوں نے چھینا تھا ان کے تلوار اور ان کے سارے سامان جو لے کر جا رہے تھے چھین کر کے اللہ کے رسول کے پاس لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وہ سارا مال جو ان سے چھین کر لے کر آیا تھا میں مجھ کو انعام میں دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حقیقت میں حوصلہ افزائی ہے کہ جو محنت کرتا ہے, جو آدمی کہیں جگہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کلمات کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, انعامات کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے. اسی طرح سے دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت تیز طرار تو تھا, ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان لوگوں کو قتل کیا کئی لوگوں کو, اور میں جلدی سے فوراً پہاڑ پر چڑھ گیا دوڑ کے جا کے تاکہ کہیں جو ہمارے مخالف ہیں وہ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ آ جائیں. میں وہاں سے گیا اور ایک تیر مارا ان لوگوں کی طرف جس میں ایک عورت تھی قرفہ نامی عورت جو بہت زیادہ شیطان تھی, بہت زیادہ وہ خطرناک تھی. وہ اللہ کے رسول اللہ کو قتل کرنے کی ہمیشہ سازش رچتی رہتی تھی اور اس نے خود 30 ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ اپنے خاندان کے کہ جو مسلمانوں سے لڑیں اور رسول کو ختم کر دیں, رسول کا خاتمہ کر دیں, اس کے دین کو مٹا دیں. اور چنانچہ اسی موقع سے اس کے خاندان کے یہ 300 لوگ مارے گئے. قرفہ نامی عورت تھی, یہ بہت ہی زیادہ چال باز تھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ خلاف ہمیشہ لوگوں کو بھڑکاتی رہتی تھی. کہتے ہیں میں وہاں چڑھا پہاڑ پر سے, وہاں سے ایک تیر مارا, یہ سارے لوگ رک گئے اور سب کو ہاک کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں لے کر آیا, حضرت ابوبکر کی طرف کے پاس لے کر آیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس عورت کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوا. اور یہ قرفہ نامی جو عورت تھی اس کے بارے میں اہل علم نے خاص طور سے صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عورت بہت شیطان تھی اور اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی اس کی جو عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں میں سے شمار کی جاتی تھی. واقعہ یہ اس کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ اس کی جو بیٹی تھی عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا. اب میں ابوبکر کے پاس جب ان کو لے کے گیا سارے لوگوں کو, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوبصورت ترین لڑکی کو جو اس کی بیٹی تھی میرے حوالے کر دیا. لیکن کہتے ہیں میں نے اس کو چھوا تک بھی نہیں, اس کے کپڑے نہیں کھولے, میں نے اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا. اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ چلے گئے جب معاملہ ختم ہو گیا مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس عورت کو مانگ لیا, یعنی وہ جو عورت تھی سب سے خوبصورت لڑکی, اور اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیج کر وہاں سے بہت سارے قیدیوں کو اس کے عوض میں چھڑا لیا. یہ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی مفاد اور قوم کی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے. یہاں کتنا بڑا مقام تھا, عرب کی سب سے خوبصورت عورت, وہ عورت ان کو ملی سمجھ مال غنیمت میں, مال فے میں, لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا, چھوا نہیں. مدینہ لے کر گئے ہم لوگ اور یہاں اللہ کے رسول نے اس کو مکہ بھیج کر کے, چونکہ سب سے خوبصورت عورت تھی, اس کا پرچار تھا, اس کے عوض بہت سارے قیدیوں کو, مسلمان قیدیوں کو مکہ سے چھڑوا کر کے مدینہ لایا گیا. یہ ہم اور آپ کے لیے آج کے دور میں اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دینا چاہیے. ہمارا نقصان ہو لیکن ہماری جماعت کا, ہماری قوم کا نقصان نہ ہو, اور یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک سریہ اور پیش آیا, سریہ عرینیین جس کو کہا جاتا ہے. یہ اصل میں عرینیین کیوں ہے, ایک قبیلہ تھا مدینہ سے تھوڑا سا دور جس کو قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ کہا جاتا تھا. عقل اور عرینہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ, یہ اس کی وجہ یہ ہوئی, یہ لڑائی کیوں ہوئی, یہ سریہ کیوں پیش کیا, یہ شوال سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول نے حضرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں روانہ کیا. اس کی وجہ یہ ہوئی, اس کا سبب یہ ہوا کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس, مدینہ میں ملاقات کیا اور وہیں مدینہ میں ہی انہوں نے قیام کیا, اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. مدینہ میں آئے اور اسلام قبول کیا, مدینہ میں قیام کیا, مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی, ان کو بیماریاں لاحق ہو گئی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند اونٹوں کو اور جو بیت المال کا جو چرواہا تھا, یعنی چراگاہ, بہت سارے اونٹ تھے بیت المال میں, اور یہاں مسلمانوں کا یا بیت المال کا ایک عظیم چرواہا ہوتا تھا جو حاکم وقت رہتا تھا. اللہ کے وسلم جیسے مثال کے طور پر تھے,
تو وہاں جو اونٹ آتے تھے زکوٰۃ میں، یا جو جانور آتے تھے، چوپائے آتے تھے، ان کا ایک خاص چراگاہ ہوتا تھا، وہاں ایک آدمی متعین ہوتا تھا چراگاہ میں، ایک چرواہا۔ چنانچہ اللہ کے وسلم نے ان کے ساتھ بہت سارے اونٹوں کو اور ایک چرواہا کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، یہاں اونٹوں کا چراگاہ ہے، وہاں رہو، وہاں کھاؤ پیو، اور ان اونٹوں کے تم پیشاب اور ان اونٹوں کے تم دودھ پیو، پیشاب اور دودھ پیو، اور اس سے تم کو صحت یابی ہو جائے گی، اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تم کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان لوگوں نے عمل کیا، اور یہ کچھ دن بعد سب صحت یاب ہو گئے۔ جب ان کو صحت یابی حاصل ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہت برا طریقہ اختیار کیا جو مسلمانوں کا جو چراہا گیا تھی، یا جو چرواہا اللہ کے رسول نے انہیں تعین کیا تھا، اس کو قتل کر دیا، اور وہاں سے اونٹ سارے لے کر بھاگ گئے، اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اللہ کے وسلم کو اس بات کی خبر ملی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور یہ حکم دیا، اللہ کے رسول نے بد دعا بھی کی، کہا اے اللہ تو ان کے راستوں کو بند کر دے۔ یہ لوگ بھاگنے لگے وہاں سے، کہا اللہ تو ان کے راستوں کو بند کر دے، اور ان کے راستے کو تو اس قدر تنگ کر دے جس طرح کنگن تنگ ہوتا ہے، بلکہ کنگن سے بھی زیادہ اللہ تو ان کے راستے کو تنگ کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ صحابی رسول گئے وہاں، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو پکڑ لیا، اور بطور قصاص ان کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا، داغ دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اعتماد توڑا تھا، بھروسہ توڑا تھا۔ اور بطور قصاص چونکہ ان لوگوں نے ایک چرواہے کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا جان سے، اللہ کے رسول نے بطور قصاص ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا، پیروں کو کاٹا، اور اسی طرح سے ان کی آنکھوں کو بھی داغ دیا گیا۔ یہ حقیقت میں یہ فساد فی الارض کا انجام یہی ہے۔ قرآن میں یہ چیز ذکر ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کا جزا، ان لوگوں کا بدلہ یہی ہے جو زمین میں فساد مچاتے، یحاربون اللہ سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا جزا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ کو الٹا کاٹ دیا جائے، یعنی داہنا پیر تو بایاں ہاتھ، اور بایاں پیر تو داہنا ہاتھ، الٹا کاٹ دیا۔ یہ فساد فی الارض بہت خطرناک جرم ہے، فساد فی الارض جیسے ماحول آج کل کا چل رہا ہے، یہ چیز بہت خطرناک ہے انسانیت کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے۔ لیکن یہاں ایسا حکم نہیں دیا جا سکتا، یا یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ ہر آدمی کو اختیار ہے جائے سب سے بدلہ لیتا ہے۔ یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوگی ایک قائد کی عمارت میں، ایک امیر کی عمارت میں، ایک امیر کے حکم پر جو سارے مسلمانوں کا امیر ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی حکومت میں ہوتی ہیں، اور ایسے جمہور حکومت میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو فساد فی الارض مانا جائے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ واقعہ بھی ہو گیا، شوال میں ہی واقعہ ہوا، اور اسی شوال سن 6 ہجری میں بعض مورخین نے ایک واقعہ اور ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی سال اسی سنہ میں ایک واقعہ ذکر ہوا کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے سفر کیا تھا مکہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کا قتل کرنے کے لیے۔ ابو سفیان جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے یہ، اور وجہ یہ تھی، ابو سفیان کے بارے میں بات مشہور تھی کہ انہوں نے اپنے ایک اعرابی کو، ایک شخص کو بھیجا تھا اللہ کے رسول کے یہاں مدینے میں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اسی کے عوض یہ دونوں لوگ وہاں گئے، مکہ گئے ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن نہ وہ جس کو اس نے بھیجا تھا ابو سفیان نے، نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، نہ یہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یہاں کوئی لڑائی اور کوئی اور لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوئی، یہاں یہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا۔ یہ واقعات تھے جو چھوٹے چھوٹے دستے، سرائے اور فوجی کمک جس کو کہہ سکتے ہیں، چھوٹا چھوٹا دستہ کہہ سکتے ہیں، یہ واقعات غزوہ بنو مصطلق کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے گم ہونے کے بعد، مسلمانوں کو بڑی تکلیف کے بعد جب ان کو سکون ملا تو یہ چھوٹے چھوٹے سرائے ہوئے جس میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور ان کی قوت میں اور اضافہ ہوا۔ مورخین نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے غزوات کیے، غزوہ احد ہوا، بدر ہوا اور خندق ہوا، خیبر ہوا، یہ سارے غزوات ہوئے، غزوہ بنو مصطلق ہوا، یہ سارے غزوات ہوئے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کمک بھیجنے کا کیا فائدہ تھا، کیا مقصد ہوا؟ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر اور احد کے بعد یہ مسلمان، یہ جو کافر قوم تھی، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان کے مقابل میں اب نہیں آ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں یہ چیز موجود تھی کہ ہم ابھی بھی ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، یا کبھی کسی سے مل کر کے، کہیں کسی ایسے لوگوں سے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان سے مل کر کے کچھ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کا خوف اور مسلمانوں کا خوف ڈالنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے گئے، تاکہ جو ان میں ہمت تھوڑی بڑھنے والی ہے یا بڑھ رہی ہے، یہ ہمت بھی ان کی ختم ہو جائے۔ یہ اس لیے واقعات ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت بہترین طریقے سے اس کی قیادت کی اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہاں اکثر موقع پر، تقریباً تمام موقعوں پر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جو ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے حالات یہ جو ہوئے، اور صلح حدیبیہ جو ہوئی اس کی وجہ کیا ہوئی اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں وہ ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا اس کو، لیکن یہ واقعہ ہوا کیسے، صلح کی بات آئی کیوں؟ عام طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صلح کی بات کیوں آتی ہے۔ اگر صلح حدیبیہ سن جو 6 ہجری میں ہوا، اس کے پہلے کے آپ حالات دیکھیں گے تو یہاں مسلمانوں کو کوئی گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا عموماً۔ صلح کی بات جب آتی ہے، جب ہمارا فریق مخالف یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہار جائیں گے، یا ہمارا مد مقابل جو ہے مضبوط ہے، تو وہاں صلح کی بات کرتا ہے۔ اب یہ صلح حدیبیہ ہونا، یہ حقیقت میں مسلمانوں کی ایک عظیم فتح تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبینہ کہا، کیونکہ یہاں اب مسلمانوں کو ایک اسٹینڈ اور موقف مل گیا کہ ہاں اب ہم سے یہ آگے کسی چیز میں نہیں جا سکتے، یا کچھ بات ہوگی تو ہم سے رائے لیا جائے گا، مشورہ لیا جائے گا۔ اور صلح حدیبیہ میں ایسے ہی ہوا، اور واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں تھوڑا مختصر طور پر کہ صلح حدیبیہ یہ مکہ سے ہجرت کے 6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ مکہ نہیں جا سکے تھے۔ مسلمانوں پر مکہ میں داخلے پر پابندی تھی، یعنی بالکل راستے مسدود تھے، بند کیے ہوئے تھے ان کافروں نے کہ مسلمان وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن جب یہ غزوات ہوئے اور لڑائیاں ہوئیں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی رہی، جس میں مسلمانوں کے دلوں کو قوت حاصل ہوئی اور مشرکین کے دل پسماندہ ہو گئے، مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہو گیا اور ان کا ڈر اور خوف آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا۔ آپ یہاں غور کیجئے کہ جب اجتماعیت ہوتی ہے، جب مضبوطی آتی ہے، تب آدمیوں کو کسی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے خواب دکھایا گیا۔ خواب میں کیا دکھایا گیا کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی سونپی گئی ہے، اور یہ بھی خواب دکھایا گیا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہوں، یعنی مطاف میں طواف کر رہا ہوں، سعی کر رہا ہوں، یعنی میں عمرہ ادا کر رہا ہوں، یہ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جا کر کے یہ بات بتائی کہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ 6 سال تک وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جو ان سب سے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس سے کافروں نے مسلمانوں کو روکے رکھا۔ جب یہ خبر ملی اور خوشخبری سنائی گئی تو بہت خوش ہوئے۔ سارے صحابہ کے دلوں میں یہ امنگ اور یہ خیال اور یہ جذبہ بھڑک اٹھا کہ ہمیں وہاں اب مکہ جانا چاہیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ اور اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دے دیا کہ انشاءاللہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ بہت تقریباً سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے عمرہ کے لیے جانے کے لیے، اور اسی طرح سے تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہو گئے عمرہ میں۔ اور یہ عمرہ کا سفر کب شروع ہوا؟ 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری کو پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اور مسلمان، چونکہ مسلمانوں نے یہاں ارادہ جو کیا تھا، عمرہ کا ارادہ کیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں، صرف جو سفر میں آدمی اپنی حفاظت کے لیے لے کے چلتا ہے، صرف نیام میں تلوار تھی، وہ بھی نیام میں تھی رکھی ہوئی، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں۔ سارے لوگ
عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عمرہ کا احرام بھی باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانے کے لیے یا یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہاں یہ عمرہ کا ہی سفر ہے، آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، اور اسی طرح سے جو جانور لے کے جا رہے تھے اس کو قلادہ پہنایا کہ ہاں یہ عمرہ کا یہ جانور ہے، یہ قربانی کا جانور، لے کر گئے، لے کے چلنے لگے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ ہاں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر لیکن جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں، مکہ آ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ قریش، اور یہاں اللہ کے رسول نے ایک کام اور کیا، ساتھ میں ایک جاسوس کو، ایک مخبر کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ پتہ لگاتا رہے کہ وہاں قریش کے حالات کیا ہیں، قریش کیا سوچ رہے ہیں، قریش ہمارے تعلق سے ان کے دل میں کیا خیالات ہیں کہ ہم لوگ مکہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے خبر لایا کہ بہت سا بنی کعب بن لؤے انہوں نے جنگ کا ارادہ کر رکھا ہے۔ کعب بن لؤے جو آپ کے حقیقت میں خاندان کے ہی تھے، آپ کے نسب میں، اللہ کے رسول کے نسب میں ان کا ذکر آتا ہے، کعب بن لؤے کا، کہتے ہیں انہوں نے جنگ کے ارادے سے راستے میں آ کے کئی جگہ جمع ہو گئے، اور اسی طرح سے اور کئی لوگ آ کے راستے میں جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، مخبر نے آ کے بتایا کہ یہ لوگ آ کے جمع ہوئے ہیں لڑائی کے ارادے سے، تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ یہاں اب کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام خاموش رہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ چیز ہے کہ جس مقصد کے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی وہی کام کریں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے کہا کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہوا ہے عمرہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور ہم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو پھر ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ پھر سے سفر جاری رکھا اور بہت دور تک چلے، تو اس کے بعد قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روکنے کی، یعنی بیت اللہ نہ پہنچ پائیں، اس کے لیے بہت ساری کوششیں ان لوگوں نے کر رکھی تھی۔ جب آگے اور گئے تو بنی کعب کے ایک آدمی نے، بنی کعب یہ بھی آپ کا نسب میں اس کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کے اطلاع دیا کہ قریش مقام ذی طویٰ میں حرم کے تھوڑے سے قریب ہے، زیادہ قریب نہیں، جو مکہ ہے اس سے تھوڑے سے قریب پر یہ مقام ذی طویٰ ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آگے سفر کرتے تھے۔ حدیثوں میں اس طرح کی باتیں ذکر ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مقام ذی طویٰ میں ان لوگوں نے، قریش نے پڑاؤ ڈال کر رکھا ہے، اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ 200 سوار موجود ہیں، 200 سوار ہتھیار سے لیس، جنگی ہتھیار سے بالکل لیس ہو کر کے تیار ہیں، اور یہ لڑنے کے لیے بالکل کھڑے ہیں، یہ چاہتے ہیں موقع ملے تو ان پر ہم حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ جب آ رہے ہیں ایک دم بالکل حرم کے قریب ہیں، مکہ کے قریب ہیں، پھر معاملہ یہ ہوا کہ یہ لشکر مسلمانوں کی جو جماعت تھی یہ ان کو دیکھ رہی ہے، اور یہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں ظہر کا وقت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، اور پھر ان کے درمیان چیمیں گویاں شروع ہو گئی کہ ہم کو تو اچھا موقع ملا تھا، یہ نماز میں تھے، غفلت میں، ہم چاہتے ان پر حملہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، ان کے دل میں ایسا خیال ہی نہ آیا۔ پھر انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا، حضرت خالد بن ولید نے، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے ان کی، مشورہ کیا کہ اگر یہ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر نماز میں ہی ان پر ہم ٹوٹ پڑیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے، سب کو مار ڈالیں گے۔ اب اس موقع سے جب یہاں خوف کا عالم ہے، اسی موقع سے صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ یہاں آپ غور کریں کہ اسلام مسلمانوں کا کوئی بھی عمل، اب وہاں جہاں حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا وہاں تیمم کا حکم نازل ہوا، پانی کی بہت قلت، یہ بھی ہار گم ہونا گویا کہ ایک عظیم حکم اسلام کا نازل ہو گیا، اور یہاں مسلمان تنگی کی حالت میں ہیں، اور یہ کہ نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی، ظاہر سی بات ہے اگر مسلمان سارے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، اور خوف کی جو نماز ہے جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کی حالت الگ ہے کہ امام کے ساتھ ایک صف کی نماز پڑھیں گی، ان کا 1 رکعت ہو جائے، پھر اس کے بعد پیچھے لوگ آگے، اس طرح کی اس کی تفصیل ہے، صلاۃ الخوف کی ایک الگ تفصیل ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے، وہاں یہ حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد اس طرح سے مسلمانوں نے صلاۃ الخوف پڑھی، اور ان کو کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ چنانچہ جب یہاں سے ناکامی ہوئی حضرت خالد بن ولید کو، تو یہ فوراً مقام ذی طویٰ سے مکہ بھاگ گئے، اور وہاں جا کے ان لوگوں کو بتایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لڑائی سے بچتے بچاتے، یعنی لڑائی نہ کرنا پڑے، وہاں سے دور ہوتے ہوئے اور الگ راستہ بدل کر کے گھاٹیوں کا راستہ پرخار راستوں سے طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے۔ اور یہاں جو قیادت والی حضرت خالد بن ولید کی قیادت والی جو پوری قوم تھی، یا جو لوگ 200 سوار تھے، یہ سارے لوگ پیچھے چھوٹ گئے۔ اب اس میں اتنے میں حضرت خالد بن ولید مکہ پہنچے اور لوگوں کو خبر دیا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ پھر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ حدیبیہ سے تھوڑے سے دور پر، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ رہے تھے۔ حدیبیہ سے تھوڑے سے دور پر ایک چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، وہاں بہت معمولی پانی تھا۔ حدیبیہ سے تھوڑے سے دوری پر وہاں رکے، ایک چشمہ تھا، حدیبیہ کا چشمہ جسے کہا جاتا تھا، وہاں آپ گئے اور مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، بہت معمولی پانی تھا وہاں، سارے لوگ وہاں تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے تھے اور سب کی ضرورتیں باقی رہ گئیں، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ایک اور اللہ کی مدد آئی اور ایک عظیم معجزہ پیش ہوا۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ پانی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کہا یہ تیر لے جا کے اس کنویں میں، اس چشمے میں ڈال دو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اس تیر کے ڈالنے کی وجہ سے اس چشمے سے اتنا پانی نکلا کہ سارے لوگ مکمل سیراب ہو گئے، اپنی اونٹنیوں کو بھی پلایا، سارے لوگوں نے پیا، ہر طرح سے اطمینان ہو گیا ان کو پانی پی کر کے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو قوت بخشی، اور ایک نیا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے صادر ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جب نبی سے ایسا کوئی کام ہو، خرق عادت نہیں، عادت کے خلاف، جو انسانی عادت کے خلاف ہے، اگر نبی سے ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے سے جو اللہ کا بہت خاص بندہ ہے تو اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ایک مومن کے ساتھ، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ کبھی اس سے ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، یا وہ اللہ ہو گیا اس کے ہاتھ میں کچھ پاور آ گیا، قوت آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوئے، یہ حدیبیہ سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد اور لڑائیاں، اس کے بعد تھوڑا سا اور بحث ہوئی لوگوں میں اور کچھ اور باتیں ہوئیں۔ پھر بعد میں جب صلح کی بات آئی تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور قریش کے کچھ لوگ بیٹھے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئینہ درس میں آئیں گی۔ یہ تھا صلح حدیبیہ سے پہلے کے حالات اور غزوہ بنو مستلق کے بعد کے حالات۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان واقعات میں سبق کیا ہے۔ چند انشاءاللہ 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ ہمارے لیے ان واقعات میں یا ان سرایا میں، ان چھوٹے چھوٹے دستوں میں جو اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ منافقین اور ایسے لوگ جو قوم کے غدار ہوں، یا ایسے لوگ جو کسی سبب سے، کسی منصب سے یا کسی عہدے کی لالچ میں، کسی چیز کی لالچ میں اگر کوئی بات ایسی پھیلائیں تو وہاں ایمان والوں کو اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے، ہر کسی کے بات میں نہیں آنا چاہیے۔ کیسا منافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کے ساتھ اس نے ہی اڑایا تھا، یہ کہتے عائشہ ادھر الگ سے آ رہی ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ اتنی ہلکی پھلکی تھی، جب وہاں سے لایا گیا تو پتہ ہی نہیں چلا اس میں ہے۔ آخر میں جب وہ ہار اپنا تلاش کرنے گئیں اور ان کو نہیں ملا، پھر آ کے جہاں بیٹھی تھی، ان کا حوضت جہاں تھا وہیں آ کے بیٹھ گئی تھی، اور ایک صحابی متعین تھے جو آخر میں سب سے آتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی تھی اس کو لے کر آتے تھے، تو دیکھا تھا عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کو بیٹھایا، حضرت عائشہ کو اس پہ بیٹھایا، آپ نیچے تھے، اور لے کے آئے وہ صحابی، اور یہی اس کو عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا یہاں ایک چیز پھیلانے کا۔ تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ جہاں ایسے چیزیں پھیل رہی ہوں وہاں ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسے کسی بھی شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے جو اپنی کسی وجہ سے، اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونے کی وجہ سے کوئی چیز پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کا جب دور ہو تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں کوئی بھی فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، عہدے کا فتنہ ہے، پیسے کا فتنہ ہے، کئی فتنے آج کل جنم لے رہے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی کی محنت پر، کسی کے کام پر اس کا استقبال ہونا چاہیے اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صحابی رسول کو یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خوبصورت ترین عورت تھی اس کو ہبہ کیا تھا، دیا تھا،
اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ سلم بن اکوع کو اللہ کے رسول نے بہت سارا مال دیا، تو کسی کی محنت پر، کسی کہیں پوزیشن لانے پر، کہیں اچھا مقام حاصل کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہونی چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے عورت کے فتنے سے آدمی کو بچنا چاہیے، جس طرح سے وہ قرافہ نامی عورت کتنا خطرناک تھی اور لوگوں کے جال بچھاتی تھی، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کرتی تھی۔ اور عموماً آدمی عورت کے فتنے میں آ جاتا ہے، کبھی باتوں میں، کبھی اس کے حسن میں۔ اس طرح سے عورتوں کے فتنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور ان واقعات میں ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہر کسی شخص پر ہمیں بھروسہ کر کے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور بھروسہ کر کے اس کی مدد۔ وہ عقل اور اورینا والے کتنی اہم بات کر کے لائے تھے۔ اسلام لائے، مدینہ میں ٹھہرے، رسول کے ساتھ رہے، اور کہا، اور جب بیماری لگ گئی ان کو، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اپنا چرواہا بھی بھیجا، اونٹ بھی دیے کہ جاؤ وہاں رہنا، کھانا پینا، اور یہاں تم رہنا۔ جب صحت یاب ہو گئے دھوکہ دے کے چلے گئے۔ اسی لیے کسی کی مدد کرنے سے پہلے یا کسی کا ساتھ پکڑنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کے بارے میں پہچان لینا چاہیے اور علم رکھ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے، تب اس کے ساتھ آدمی کو ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اور آخر میں وہ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، تبھی تو ان کو مارا گیا۔ اور اسی طرح سے ایسی سرگرمیاں انجام دینا چاہیے جس سے مسلمانوں کا علو ہو، مسلمانوں کا مقام بلند ہو، اسلام غالب ہو، اسلام کے احکامات پر لوگ عمل پیرا ہوں، جس طرح کے تھوڑے تھوڑے غزوات ہوئے۔ اور اسی طرح سے ایسی چیزیں کہ چند ٹکڑوں یا چند پیسوں یا کسی مال کے عوض میں ہمیں اور آپ کو ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح سے خیبر کے یہودیوں سے جو ان کو کھجور ملنے والا تھا، اسی کھجور ملنے کی وجہ سے بنو یہ دیار والوں نے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو کمک بھیجنے والی تھی، یعنی فوجی دستے بھیجنے والے تھے، کیونکہ ان کو کھجور مل رہا تھا۔ چند ٹکڑوں پر ہم اور اپنے ایمان کو نہ بیچیں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جنگ اور خوریزی میں ہمیں اور آپ کو پہل نہیں کرنا چاہیے، لڑائی میں، جنگ میں اور ایسی تمام باتوں میں جو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن جائیں، ہمیں اور آپ کو اس میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب بات آ جائے تو ہمیں نقصان کرنے کے لیے ان سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن یہ حدود میں اور دائرے میں، قواعد میں، اصول میں، قانون میں رہ کر کے کہیں ایسے ہمارے کسی عمل سے کوئی ایسی بات نہ پھیلے، کوئی ایسا پیغام نہ جائے جس سے خود مسلمانوں کی سبکی ہو اور ان کو پھر ان کا سر نیچا ہو۔ ایسے کام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوئی عمل کرنے سے پہلے یا کوئی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ بہت عظیم چیز ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے راستوں کو روکا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ کر سکتے کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، چلو پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کسی کی رائے بھی آدمی لینا چاہیے، آدمی کو رائے اور مشورے میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی تو آپ پر لعنت ملامت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ سارے لوگوں کے مشورے سے عمل ہوا ہے۔ اور اگر آپ خود سے کر دیں گے غلطی ہو گئی تو آپ ہمیشہ ملامت کیے جائیں گے، آپ کو لوگ بیان کریں گے کہ آدمی خود سے فیصلہ کیا اس لیے غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر مشورے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، چند گرچہ اگر کچھ لوگ اس فیصلے کے مخالف ہیں، لیکن اجتماعی جو فیصلہ ہوتا ہے، اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے مشورے سے، اس فیصلے پر پھر کسی کو اعتراض نہیں رہتا ہے اور آدمی کی ملامت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے، ہمیں اور آپ کو ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو اور اجتماعیت کے مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ اسباق ہیں جو ہمیں آج کے اس درس سے حاصل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اسباق کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس کو پھیلانے اور لوگوں میں اللہ کے رسول وسلم کی محبت، اللہ کی سیرت کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔